Recording in progress. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کے درس کا جو ٹاپک ہے جنتی عورت، تو سب سے پہلے میں اس کے لیے ایک حدیث سنانا چاہوں گی. تو ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کا جو درس ہے یہ جنتی عورت، وہ 2 پارٹس میں ہے. اس میں سے میں انشاءاللہ 2 پارٹس میں اس کو کروں گی. پہلا پارٹ جو ہے وہ حدیث ہے، تو حدیث سنتے ہیں ہم. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اپنے ماہ رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں اس کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو جائے. یہ مسند احمد اور طبرانی الاوسط کی حدیث ہے، اس میں روایت ہے. اور سبحان اللہ الحمدللہ عورت کے لیے دیکھیں یہ 4 کام اگر کرتی ہیں تو اس سے کہا جائے گا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائیں. اس کی تشریح میں میں جو کتاب پڑھ رہی ہوں ان کے رائٹر لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک مسلمان عورت کے لیے عظیم خوشخبری ہے، جس میں چند ایسے کام کا ذکر ہے جن کا کرنا مشکل اور زیادہ مشقت آمیز تو نہیں ہے، پھر بھی اس کے اہتمام پر ایک مومن عورت کے لیے یہ عظیم بشارت دی گئی ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، اور وہ بھی بغیر کسی پیشگی عذاب کے، خواہ اس دروازے سے داخل ہونے والے لوگوں کو جیسے اس کے عمل ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے، تو سبحان اللہ. اور یہ آگے یہ لکھتے ہیں کہ یہ ایسی فضیلت ہے کہ میری ناقص معلومات کے حد تک مردوں کو حاصل نہیں ہے. مردوں کو اس طرح سے حاصل نہیں ہوگی کہ یہ 4 چیزیں کر لے تو جس دروازے سے چاہے وہ دروازے سے داخل ہو جائے. تو یہ خصوصاً عورتوں کے لیے یہ 4 چیزیں کر لے تو وہ جنت کی خوشخبری ہے. تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں، نمبر 1 اگر ہم نماز لیتے ہیں تو کہ اسلام میں نماز کی جو اہمیت ہے وہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے. قرآن و حدیث میں نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے ترک پر وعید کے دلائل بے شمار ہے. یعنی کہ نماز کی کتنی فضیلت ہے اور اگر اس کو ترک کرتے ہیں تو اس کے لیے وعید بھی بہت ساری بے شمار ہے. لیکن یہاں خصوصی طور پر عورتوں کو 5 وقتہ نماز کے اہتمام کا حکم شاید اس لیے دیا گیا ہے کہ فطری کمزوریوں اور بعض حالات کے پیش نظر عورتوں سے نماز میں قابل ملاحظہ حد تک کوتاہی ہوتی ہے. مثلاً کوئی بھی عورت جو اپنی عمر و صحت کے لحاظ سے درست حالت پر ہے وہ متواتر نماز نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ حیض و نفاس سے اسے دوچار ہونا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کئی دن اسے نماز سے رکے رہنا پڑتا ہے. پھر چونکہ نماز کا سلسلہ کئی دن تک ٹوٹ گیا ہے، لہٰذا دوبارہ نماز پڑھنا بھاری پڑتا ہے. اور یہ چیز انسان کی فطرت میں ہے کہ جو عمل برابر لگاتار ہوتا رہتا ہے اس کی ادائیگی نفس پر آسان ہوتی ہے، اور اگر اس کا سلسلہ ٹوٹ جائے تو وہی عمل نفس پر بھاری پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نماز کی پابندی میں عورتوں سے کوتاہی واقع ہوتی ہے. پھر مردوں پر چونکہ جماعت واجب ہے یا سنت موقدہ ہے اور اذان کے بعد ایک محدود وقت میں ان سے نماز کی ادائیگی کا مطالبہ ہے، اور یہ بات مشاہدے میں ہے کہ جو کام با جماعت اور لوگوں کی موجودگی میں ہو اس کی طرف طبیعت مائل رہتی ہے.
اور جو کام اکیلے اور تنہائی میں کرنا پڑے اس سے بہت جلد دل اکتا جاتا ہے۔ اب چونکہ عورتوں کو تنہا نماز پڑھنا رہتا ہے اور نماز کے پورے وقت میں کسی بھی وقت وہ نماز پڑھ سکتی ہے، اس لیے ان سے نماز میں سستی اور کوتاہی کا واقع ہو جانا ایک طبعی امر ہے۔ دیکھیے کتنا اسلام نے جو ہے نا فطرت کے اوپر کتنا دھیان دیا ہوا ہے کہ چونکہ مردوں کو باجماعت پڑھنی ہوتی ہے اور سب ساتھ میں مل کے پڑھتے ہیں، ایک ان کا گروپ بنا ہوا ہوتا ہے، تو وہ فوراً اذان ہوتے ہی بھاگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ عورتوں کے لیے وقت کی بھی ایسی پابندی نہیں ہے، کیونکہ باجماعت تو وقت پر پڑھنا پڑتا ہے، تو ان کے پاس ہوتا ہے وقت گھنٹے 2 گھنٹے کا، اور اکیلے میں پڑھتی ہیں تو پھر کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کے اوپر ایسے حالات میں نا کتنی اچھی خوشخبری رکھی ہوئی ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جسم، کپڑا اور جگہ کی طہارت نماز کے لیے شرط ہے، اور چونکہ بچوں والی اور دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے ہر وقت پاک صاف رہنے کے لیے بڑے احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے، خاص کر ان غریب علاقوں میں جہاں بچوں کی پیشاب و پاخانے سے بچنے کے لیے بعض خاص لباس کا اہتمام نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے عام طور پر عورتوں کے جسم و کپڑے نجیس ہو جاتے ہیں، جیسے پیمپر وغیرہ کا اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ پھر سردی کے موسم میں طہارت ان کے لیے ایک مشکل کام ہوتا ہے، نتیجہ نماز میں کوتاہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اسی طرح کی دیگر اور بھی وجوہات میں جن کے سبب عورتوں سے 5 وقتہ نماز کی پابندی میں کوتاہی ہوتی ہے، اس لیے انہیں اس امر پر خصوصی طور پر متنبہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر جو ہے نا ترغیب دلائی گئی ہے کہ جنت میں ایک عورت اگر جنتی بننا چاہتی ہے، جنت میں جانا چاہتی ہے، تو یہ ساری فطری کمزوریوں کے باوجود، یہ سارے حالات کے باوجود اگر وہ 5 وقت نماز صحیح طریقے سے پڑھتی ہے تو انشاءاللہ اور دوسری خصوصیت کے ساتھ یہ جمع ہو جائے گی خصوصیت، تو وہ جنتی عورت کہلائے گی انشاءاللہ۔ اب دوسری کیا ہے خصوصیت؟ کہ رمضان کے روزے رکھ لیں، نماز ہو گیا، رمضان کے روزے رکھ لیں۔ رمضان کے روزے اسلام کا اہم رکن ہے اور رضا الہی کے حصول کا بڑا اہم ذریعہ ہے، چونکہ بعض اہم فطری تقاضوں جیسے حیض و نفاس کی وجہ سے عورتوں کے فرض روزے چھوٹ جاتے ہیں، اور کبھی کبھار تو بعض عورتوں کو رمضان میں 1 سے زائد بار حیض کا خون آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے کئی دن کے روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ پھر رمضان گزر جانے کے بعد بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ دودھ پیتا ہوتا ہے یا حمل سے ہوتی ہے عورتیں، تو پورے مہینے کے روزے نا نہیں رکھ پاتی، تو پھر رمضان گزر جانے کے بعد اپنے شوہر کی خدمت اور بچوں میں مشغول ہو کر نیز تنہا رہ جانے کی وجہ سے ان روزوں کی قضا بہت مشکل ہو جاتی ہے، جیسا کہ یہ امر مشاہدے میں ہے۔ اور اگر رمضان میں عورت حاملہ یا اس کا بچہ دودھ پی رہا ہے تو چھوٹے ہوئے روزوں کی تعداد اور بڑھ جاتی ہیں، جن کی قضا میں مشکل پیش آتی ہے۔ اس لیے اس حدیث میں مخصوص طور پر ماہ رمضان کے روزوں کے اہتمام اور ان کی رعایت کا حکم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے پھر ہے تیسرا پوائنٹ، شرمگاہ کی حفاظت۔ شرمگاہ کی حفاظت سے مراد زنا، لواطت اور سحاق وغیرہ سے پرہیز ہے، جو کبیرہ گناہ اور بے حیائی کے کام ہے، اور چونکہ زنا عمومی طور پر عورت کے شیریں کلامی، نرم گفتگو اور جسمانی حرکتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، نیز یہ چیز ہر شخص کے ملاحظے میں ہے کہ عورتوں کے جسم کے وہ حصے جو شرعی اور عقلی طور پر سطر کا حکم رکھتے ہیں اور ان کے دیکھنے سے مرد کی رغبت عورت کی طرف شدید ہوتی ہے، عورتیں ان حصوں کے چھپانے کا اہتمام نہیں کرتیں، بلکہ بسا اوقات چست و فٹ لباس پہن کر اسے اور نمایاں کر دیتی ہے۔ یہ بات بھی امر واقعہ ہے کہ عورت جذباتی زیادہ اور باریک بین اور دور بین کم ہوتی ہے، اسی لیے بہت جلد انسانی درندوں کے چنگل میں پھنس جاتی ہے۔ لہٰذا خصوصی طور پر مسلمان عورت کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جہاں تک زنا کی قباحت کا تعلق ہے تو شرعی طور پر یہ حکم مرد عورت ہر ایک کے لیے برابر ہے، البتہ ماحول و معاشرے میں انجام کے لحاظ سے عورت کے لیے زنا زیادہ برا سمجھا جاتا ہے، اور اس کے آثار بھی عورت کے لیے زیادہ رسواکن ہوتے ہیں، جیسے زنا کے اثر سے بسا اوقات
عورت حاملہ ہو جاتی ہے اور مرد کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ عورت پر زنا کا الزام لگ جانے کے بعد اس کی شادی کا بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ مرد کے بارے میں ایسا کم سوچتے ہیں۔ کسی عورت کے زنا میں پڑ جانے کی وجہ سے پورا خاندان رسوا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بات شاید ہی کہیں سننے میں آئے کہ عورت نے اس لیے طلاق کا مطالبہ کیا ہے کہ شادی سے پہلے اس کا شوہر زنا کا مرتکب ہوا تھا، جبکہ یہ خبریں عام طور پر سننے میں آتی ہیں کہ فلاں عورت کو اس کے شوہر نے صرف اس لیے طلاق دے دی کہ شادی سے پہلے ایک بار اس کے قدم بھٹک گئے تھے۔ اس طرح کی دیگر وجوہات کی بنیاد پر اس حدیث میں خصوصی طور پر عورتوں کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی اگر ہم نے حدیث پڑھی ہے تو ہمیں یہ 3 کام یا 4 کام بالکل آسان لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ کیوں اس طریقے سے خوشخبری اتنی بڑی دی گئی ہے کہ جنت جیسی عظیم جگہ، جنت کس کو کہتے ہیں؟ جنت جو ہے نا بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں نا جو اب بظاہر آسان لگتی ہے، لیکن عورتوں کے لیے یہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اگر کوئی کر گزرتا ہے تو اس کے لیے پھر جنت جو ہے نا اس کو جنتی کا جو ہے نا جنت میں جس دروازے سے چاہے وہاں سے جانے کے لیے داخلہ بتایا گیا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، نمبر 4 ہے شوہر کی اطاعت۔ گھریلو نظام کو بحسن خوبی چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا سربراہ اور سرپرست قرار دیا ہے، اور عورت کو اس کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم اس قدر لازم قرار دیا گیا ہے کہ بغیر عذر شرعی کے کسی بھی طرح عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، خاص کر وہ امور جو رشتہ ازدواجیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ قابل غور امر یہ ہے کہ اس حدیث میں شوہر کی اطاعت کو نماز، روزے کی پابندی اور زنا جیسے گندے کام سے پرہیز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس سے جہاں ایک طرف عورت کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ اگر احکام و فرائض اسلام کی پابندی کے ساتھ اپنے شوہر کی اطاعت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دیگر کوتاہیوں کو معاف کر کے بغیر کسی سابقہ عذاب کے جنت میں داخل کر دے گا، وہیں ان عورتوں کے لیے سخت تنبیہ ہے جو اپنی بد مزاجی اور ضدی پن کی وجہ سے شوہر کی ناراضی کی پرواہ نہیں کرتی اور اپنی راج ہٹ اور استریاہٹ پر مصر رہتی ہے، یعنی ضدی رہتی ہے، جس کی وجہ سے خانگی نظام درہم بھرم رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ 4 جو ہے نا وہ باتیں بتائی گئی ہے، نماز کی پابندی اور روزہ رکھنا، اور تیسرا کیا تھا، دوسرا کیا تھا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور شوہر کی اطاعت کرنا۔ یہ 4 چیزیں اگر ہم عورتوں کے ارد گرد گھومتی رہے پوری زندگی، اس کے علاوہ اگر ہم سے کوئی ایسا دوسرا کوئی بڑا کام نہ ہو، یہ 4 چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے سمیٹے، اچھی طریقے سے اس کو فالو کریں تو انشاءاللہ جنت میں جانے کے لیے جس دروازے سے چاہے داخلہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ اصل میں میری بہنوں بہت مشکل کام ہے، کیونکہ انہوں نے بتا دیا کہ عورت کے اندر جو فطری طور پہ جو پیریڈز وغیرہ ہوتے ہیں اور نمازیں بیچ میں چھوٹتی ہیں اور پھر اس کو واپس کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ حدیث سننے کے بعد ہم لوگوں کو اس کے اوپر پوری طرح سے توجہ دینی چاہیے، نمازوں کی صحیح طریقے سے حفاظت کرنی چاہیے، اچھی طریقے سے نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ پھر اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور رمضان کے روزوں کی بھی پوری طرح سے پابندی کرنی چاہیے، اور اس کو نا اس کی اہمیت کو جاننا چاہیے کہ اگر میں نے یہ کیا تو پھر جنت کے جس دروازے سے چاہوں میں جا سکتی ہوں۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا اپنے دل کو ٹٹول کر اور ذہن کو متنبع کر اور اگر ہم یہ کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور پھر جو ہے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، شرمگاہوں کی حفاظت میں پردہ، اچھی طریقے سے پردہ کرنا، غیر محرم مردوں سے جو ہے نا تو میٹھی اس میں گفتگو نہیں کرنا، بہت ساری باتیں آتی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نون میں بھی اور آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر جو ہے نا چوتھی بات ہے شوہر کی اطاعت۔
ویسے ہی اگر انسان اگر ایک گھر میں شوہر کی اطاعت ہوتی ہے، ہاں یس، اوکے اوکے، اگر یہ کلمے ہمارے زبان پر آ جائے نا تو بہت زیادہ نا لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. آدمی ہوتا ہے باہر سے آتا ہے فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، بہت سارے چیزوں سے ان کو نپٹنا ہوتا ہے، بہت ساری جو ہے نا نعمتیں جو ہے وہ عورتوں کے لیے لانی ہوتی ہے گھروں میں، اور بہت کچھ ہم فائدہ اٹھاتے ہیں شوہروں سے. بہت ساری جو ہے نا عورتیں گھر بیٹھی ہیں اور شوہر کی اس میں نا اپنے سمجھو اپنے گھر میں اپنی رانی کی طرح ہم رہ سکتے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو اطاعت کر لینا اچھی بات ہے، اطاعت کرنا چاہیے تاکہ گھر میں بھی سکون رہے، اور جو ہے نا یہ ہمیں اتنی بڑی جو ہے نا خوشخبری ملے. تو یہ ہوا. پھر اس کے فوائد اس کا جو انہوں نے کیا کیا کہ اسلام نے عورت کو بڑا اونچا مقام دیا ہے. واقعی میں اس حدیث کے بعد تو یہ لگتا ہے نا کہ بہت اونچا مقام ہے، بہت بہت کچھ بارے میں مطلب سوچا گیا ہے نا عورتوں کے بارے میں. تو اسلام نے عورت کو بڑا اونچا مقام دیا ہے. پھر نمبر 2 ہے، جس طرح عورت پر نماز اور روزہ اللہ تعالیٰ کے فریضے ہیں، اسی طرح شوہر کی اطاعت بھی اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ فریضہ ہے. اس کو بہت اچھی طریقے سے بولڈ ہینڈ رائٹنگ میں ہمیں لکھ لینا چاہیے. آپ کے لیے بھی درس ہے، میرے لیے بھی درس ہے. جس طرح عورت پر نماز اور روزہ اللہ تعالیٰ کے فریضے ہیں، اسی طرح شوہر کی اطاعت بھی اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ فریضہ ہے. لیکن آگے ہم اگلے درس میں اگلے پارٹ میں ہم پڑھیں گے کہ اگر تو شوہر کسی شرعی فرائض کے لیے شرعی نافرمانی کے لیے کہتا ہے تو اس کی اطاعت نہیں کرنا، یا کسی فرائض کو انجام دینے سے روکتا ہے تو پھر اس کی اطاعت نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کرنی ہے، تو شوہر کی بھی اطاعت نہیں کرنی ہے. اس کے علاوہ تمام باتوں میں شوہر کی اطاعت کرنا جو ہے نا وہ فریضہ بتایا گیا ہے، فرض ہے. نمبر 3 ہے، اس حدیث میں زکوٰۃ و حج جیسے فرائض کا ذکر نہیں ہے، جس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اولاً عورتیں مال خرچ کرنے میں مردوں کے مقابلے میں کشادہ دل ہوتی ہے، یعنی خود ہی کرتی ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی زکوٰۃ وغیرہ نکالتی ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ثانیاً عمومی طور پر عورت کے پاس اپنا مال کم ہوتا ہے اور زکوٰۃ حج صاحب مال پر فرض ہے. ثالثاً یعنی تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس حدیث میں صرف وہ 4 اہم کام بیان ہوئے ہیں جن میں عورتیں کوتاہ رہتی ہے. ٹھیک ہے نا، کوتاہی کر جاتی ہے. یہ 3-4 کام ایسے ہیں جس میں عورتیں کوتاہی کر جاتی ہے. بعض دفعہ پردے کا صحیح سے اہتمام نہیں کرتی ہے، برابر دوپٹے وغیرہ نہیں لیتی ہے، اور پردے کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، غیر محرموں سے ملنے میں، اختلاطی محفلوں میں وہ بے دھڑلے چلے جاتی ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا شرمگاہ کی حفاظت کے لیے بھی کہا گیا ہے، اور نماز کی پابندی اور روزے کی پابندی اور زکوٰۃ وغیرہ جو ہے نا جو ہے عورتوں کے پاس اتنا اپنا خود کا مال ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ گھر کے مرد ہی ادا کرتے ہیں زیادہ تر. تو سب کے لیے نہیں ہے، بعض عورتیں بھی کرتی ہیں، تو اس کے لیے خاص اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. اور حج کا بھی، کیونکہ حج پر بھی استطاعت یا فرضیت تبھی ہوتی ہے جب عورت کے ساتھ کوئی محرم رشتہ دار ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر یہ بات پتہ چلی کہ جنتی عورت، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنتی عورت بنیں تو یہ 4 باتوں پر خصوصاً ہمیں توجہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہو گئی. اب میں اپنے اگلے پارٹ پر چلتی ہوں. دوسری جو ہے نا ایک کتاب ہے اس کو میں کھولتی ہوں، تو اس میں بھی ہے نا کچھ پوائنٹس ہے جو ہمارے لیے بہت مفید ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں. اس میں جو ہے نا جنتی عورتوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا ہدایات دی گئی ہے. انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں.